بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جس نظم کی تشریح کریں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ نظم ہے مجید امجد کی نفیر عمل۔ نفیر عمل، نفیر کا مطلب ہے پکار، عمل، عمل کی پکار۔ اس کے لفظی مطلب کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے۔ نفیر کا مطلب پکار ہے اور عمل کی پکار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نظم میں مجید امجد جو ہیں وہ کن کو عمل کرنے کی پکار کر رہے ہیں، یعنی کن کو بلا رہے ہیں عمل کرنے کی طرف، وہ نوجوان نسل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے وطن کے وہ نوجوان طبقہ جو جس پر اس ملک کی ترقی کا اور اس ملک میں جتنی بھی تعمیر و ترقی اگر ہو سکتی ہے، ممکن ہے، تو اس کا سب سے زیادہ دار و مدار نوجوان نسل اور نوجوان طبقے پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے عموماً شعراء نے بالکل اسی طرح جس طرح اقبال نے ہمیشہ سے اپنی شاعری کا موضوع جو ہے جو مخاطب کیا ہے وہ نوجوانوں کو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے شعراء کی طرح مجید امجد نے بھی اگر عمل کی طرف پکارا ہے، کسی کو عمل کرنے کے لیے اکسایا ہے اور عمل کرنے کے لیے کہا ہے، تو ان کا مخاطب بھی جو ہے وہ جن کو مخاطب کر رہے ہیں وہ نوجوان طبقہ اور نوجوان نسل ہے۔ مخمص تجیباً کی حیت میں یہ نظم لکھی گئی ہے۔ آپ کے سامنے اس ویڈیو کو سنتے ہوئے اپنی نصابی کتاب ہونی چاہیے، اور جو کی پوائنٹس اور جو الفاظ کے معنی میں آپ کو لکھواؤں وہ آپ اپنی نصابی کتاب پر لکھتے جائیں، تاکہ جب آپ لوگ امتحانی نقطہ نظر سے اسے تیار کریں تو آپ کو تیاری میں جو ہے وہ آسانی ہو سکے۔ ہاں جی، اس کا پہلا بند دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں آپ نے شعر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 اشعار میں آپ کو اس نظم کے عنوان سے متعلق 3 اشعار لکھواؤں گی، اور اگر اس میں سے کوئی بھی بند آ جاتا ہے آپ کا تو تینوں اشعار آپ نے اپنی تشریح میں شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا شعر لکھیں: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا بند دیکھتے ہیں: آؤ کب تک گلہ شومی تقدیر کریں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں۔ آؤ کب تک، گلہ، گلہ کا مطلب ہے شکوہ، شومی، شومی کہتے ہیں بری کو، تقدیر قسمت، بری قسمت کا گلہ۔ کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، ماتم کہتے ہیں فریاد کرنا، آہوزاری کرنا۔ ناکامی تدبیر، تدبیر کہتے ہیں ترکیب یا کوشش کی ناکامی پر ماتم۔ کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، کب تلک، کب تلک یعنی کہ کب تک۔ شیون کا مطلب ہے غم یا سوگ، جور کہتے ہیں ظلم کو، فلک پیر، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، فلک کہتے ہیں آسمان کو۔ آسمان کو بوڑھا آسمان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو پرانے آسمان سے جو ہے، پرانے کا لفظ، بوڑھے کا لفظ جو ہے وہ آسمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کب تلک شکوہ بے مہری آیام کریں، کب تلک یعنی کہ کب تک شکوہ کریں، گلہ کریں۔ بے مہری، بے مہری کا مطلب ہے بے رحمی، ایام مطلب دنوں کی بے رحمی۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ اب اس میں جو 5واں ہمارا مصرع ہے وہ انتہائی آسان ہے، جس میں کوئی بھی مشکل لفظ جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ایک پکار ہے۔ نفیر عمل کے حوالے سے جو عمل کی پکار ہے وہ آپ کا 5واں مصرع ہے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ اس کا پہلے مصرع دیکھتے ہیں۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ آؤ کب تلک گلہ شومی تقدیر کریں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں اگر درپیش جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ہمارے وطن کے اگر ایسے حالات ہو چکے ہیں تو کب تک جو ہے وہ ہم بری قسمت کا شکوہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے یا جب بھی وہ مسائل سے دوچار ہوتا ہے، مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، یا اس پر مشکلات یا مصیبت آتی ہے، تو وہ ہمیشہ سے اپنی قسمت کو برا ٹھہراتا ہے۔ ہمیشہ سے وہ اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے، یعنی کہ اپنی ذات کا تجزیہ کرنے کی بجائے یا اپنے اندر خامی ڈھونڈنے کی بجائے، سب سے پہلے جس چیز کا گیلہ کرتا ہے اور شکوہ کرتا ہے وہ اس کی بری قسمت ہے، اور اپنی ہر ایک ناکامی، اپنی ہر ایک نامرادی کا جو الزام ہے وہ ہمیشہ سے اپنی بری قسمت کو ہی ٹھہرا دیتا ہے کہ میری قسمت میں ہی یہی لکھا تھا۔ اس لیے شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہم کب تک اپنی قسمت کو برا ٹھہراتے رہیں گے، یعنی کب تک ہم اپنی قسمت
کو جو ہے اس کے برا ہونے کا ہم شکوہ کرتے رہیں گے، گلہ کرتے رہیں گے۔ اگلا مصرع دیکھیں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، یعنی ہم کب تک اس بات پر ماتم کرتے رہیں گے، آہو فریاد کرتے رہیں گے، آہو پکار کرتے رہیں گے، کس بات پر؟ ناکامی تدبیر پر، کہ ہماری کوششوں کی جو ناکامی ہے، ہماری تدبیروں کی جو ناکامی ہے، ہم اس پر کب تک ماتم اور فریاد کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم صرف یہ سوچتے رہیں گے کہ جو ترکیب، جو منصوبہ بندی ہم نے بنائی تھی وہ ناکام ہو چکی، اور اس کی ناکامی پر ہم کب تک آہو فریاد کرتے رہیں گے اور ماتم کرتے رہیں گے؟ کب تلک شیونے جورے فلک پیر کریں۔ اب یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ شعراء کی شاعری میں ہمیشہ سے موجود ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیشہ سے کس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی کس پر الزام لگایا جاتا ہے؟ آسمان پر، کہ جو بھی مصائب اور مشکلات آتے ہیں وہ اس آسمان سے ہی نازل ہوئے ہیں، جو بلائیں اور جو مصیبتیں، جو مسائل اور مشکلات پیدا ہو رہے ہیں وہ یہیں سے نازل ہو رہے ہیں یا آ رہے ہیں۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہم کب تک جو ہے وہ اس بات کا سوگ اور غم مناتے رہیں گے کہ یہ تمام تر جو ظلم ہے وہ بوڑھے آسمان کی طرف سے ہی کیا جا رہا ہے اور وہیں سے آ رہا ہے، یعنی کہ کب تک ہم اپنی تقدیر کو گلہ کرتے رہیں گے، کب تک ہم اپنی جو تدبیریں ہیں، جو ترکیبیں ہیں، جو کوششیں ہیں، ان کی ناکامی کا سوگ مناتے رہیں گے۔ کب تلک شکوہ بے مہری ایام کریں۔ ایام یوم کی جمع ہے، دنوں کی بے رحمی کا ہم کب تک شکوہ کرتے رہیں گے۔ بعض اوقات جب بھی کوئی حالات ٹھیک نہ ہو، جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت ہو اپنے وطن کے حوالے سے، ہم جن بھی مسائل سے دو چار ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن ہی خراب ہیں، یہ وقت ہی خراب ہے، تو اس لیے ہم کس پر الزام لگا دیتے ہیں؟ ایک تو ہم بری قسمت پر الزام لگا دیتے ہیں، دوسرا ہم آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں اور ہم پر ہی نازل ہو رہی ہیں، یعنی ہم اپنی ذات کا تجزیہ نہیں کرتے کہ ہم نے آیا کوئی عملی طور پر کچھ کیا ہے، کیا ہم نے کوئی کوشش کی ہے اپنے وطن کو نکھارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، اپنے تمام تر جو ہمارے وطن عزیز میں مسائل ہیں، جو ہمارے ملک کو جو وہ مسائل سے دوچار ہے، تو کیا ہم نے اپنی طرف سے کوئی حصہ ڈالا ہے؟ ہم نے عملی طور پر کوئی کام کیا ہے؟ عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کب تک، شاعر کہتے ہیں کہ ہم کب تک اپنی دنوں کی، یعنی ایام کی بے مہری کا، اپنے دنوں کے، اپنے وقت کی بے رحمی کا گلہ اور شکوہ کرتے رہیں گے۔ یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے، یہ آپ لوگ لکھ لیں اس میں، کہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تلاش کرتا ہے، یعنی جس کی جتنی کوشش ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کے مطابق ہی نوازے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ تقدیر پر چھوڑ دیں اور اپنی طرف سے عملی طور پر کچھ بھی نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تقدیر کی طرف سے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سب کچھ بہت جو ہے وہ سازگار ہو جائے گا، حالات بہت سازگار ہو جائیں گے، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، کچھ بھی جو ہے وہ خرابیاں اور برائیاں جتنی بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے وطن میں پیدا ہو چکی ہیں، ہم خود کچھ بھی نہیں کریں گے اور سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اس میں مجید امجد کہتے ہیں نفیر عمل کا جو ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں عمل کی طرف پکارتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ نوجوانان وطن۔ اگر آپ دیکھیں نوجوانان وطن کے بعد ایک ندائیہ کی علامت ہے، اور یہ ندائیہ کی علامت ہمیشہ پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کہ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، کہ ہم اپنے وطن کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کوئی ترکیب بناتے ہیں، کوئی تدبیر سوچتے ہیں اور وہ تدبیر ہماری ناکام ہو جاتی ہے، تو ہم کب تک اپنی تدبیروں کی ناکامی کا گلہ اور شکوہ کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنی بری قسمت کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہوا، بلکہ ہم جتنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوشش کی بدولت ہی نوازے گا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ تلاش کرتا ہے، تو کچھ بھی پانے کے لیے، اپنے وطن عزیز کو ترقی کی راہوں پر
لے کر جانے کے لیے اپنے ملک میں موجود جتنے بھی ناانصافی ہے، اگر عدل و انصاف نہیں ہے اور تمام تر لوگوں کو تمام تر سہولیات جو ہے وہ زندگی کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں خود کچھ کام کرنا ہے اور ہم نے عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہے۔ دوسرا بند دیکھتے ہیں، آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، مرکز نالا و شیون ہے دبستان وطن۔ آج برباد خزاں، خزاں سے مراد یہ علامتی طور پر خزاں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ویسے تو خزاں ایک موسم ہے لیکن یہاں پر خزاں سے مراد ملکی مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ چمنستان وطن، چمن باغ کو کہتے ہیں، چمنستان وطن۔ اب انہوں نے، شاعر نے وطن کو کیا کہا ہے؟ چمنستان کہا ہے، یعنی پھولوں کا قطع، ٹھیک ہے، پھولوں کا ٹکڑا جہاں پر بے پناہ پھول ہوں۔ آج محروم تجلی ہے، تجلی روشنی، شبستان وطن، شبستان کہتے ہیں آرام گاہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ چمنستان جو کہ پھولوں کا ایک قطع سمجھا جاتا تھا اور پھولوں کا ہی قطع ہے، تو یہ چمنستان جو ہے وہ جو مسائل کا شکار کیوں ہو چکا ہے؟ آج برباد خزاں، یعنی کہ اس چمن میں جس میں بہار ہی بہار تھی، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جس میں پھول ہی پھول تھے، تو اس چمنستان میں کیوں جو ہے وہ ملکی مسائل پیدا ہو گئے ہیں؟ خزاں کا دور کیوں آ گیا ہے؟ آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، آج محروم تجلی مطلب روشنی، کہ آج ہمارا یہ جو وطن ہے جو کہ ایک آرام گاہ کی طرح تھا، جو کہ محفوظ تھا، اب یہ جو چمن ہے، یہ جو ہمارا شبستان ہے، یہ روشنی سے، تجلی سے کیوں محروم ہو چکا ہے؟ بدقسمتی سے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس وطن عزیز کو قائد اعظم کے بعد کوئی بھی ایسا مخلص جو ہے وہ لیڈر نہیں ملا۔ جس وطن کی خوشحالی کے لیے جو خواب دیکھے گئے تھے، وہ اب تک ایک مخلص لیڈر اور ایک مخلص جو ہے وہ رہنما نہ ہونے کی وجہ سے وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے۔ وہ خواب تو شرمندہ تعبیر ہوا، وہ آزادی کا خواب تو ہوا، لیکن آج بھی ہمارا ملک جو ہے، جو ایک چمن کی مانند تھا، جس میں بہار تھی، جس میں مسلمانوں نے اس غرض سے اس ملک کو حاصل کیا تھا کہ وہ جو ملک مشترکہ ہندو نظام میں مسلمانوں کے لیے بالکل بھی آسودہ نہیں تھا، بالکل بھی آرام دہ نہیں تھا، تو آزادی حاصل کرنے کے بعد اس چمن میں مزید بہار آئے گی۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارا آج برباد خزاں ہے کہ اس چمنستان میں، اس پھولوں کے قطعے میں، اس چمن میں کیا ہو چکی ہے؟ خزاں آ چکی ہے اور ملکی مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اور یہ جو شبستان وطن ہے، جو ہماری آرام گاہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں ہم محفوظ ہیں، جانی مالی اعتبار سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کے لیے جو ہم نے ایک آرام گاہ حاصل کی تھی، اس آرام گاہ میں اب روشنی، کوئی تجلی کیوں باقی نہیں رہی؟ مرکز نالا و شیون ہے دبستان وطن، مرکز نالا فریاد کو کہتے ہیں، شیون غم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکز نالا و شیون ہے دبستان وطن، دبستان کہتے ہیں مکتب کو، مدرسے کو، کہ یہ جو ہمارا مکتب ہے، مدرسہ ہے، یہ جو ہمارا وطن ہے، یہ کس کا مرکز بن چکا ہے؟ فریاد اور غموں کا مرکز بن چکا ہے۔ یعنی ہم نے یہ سوچ کر اس ملک کو اور اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا کہ یہاں پر بہار ہوگی، لیکن بدقسمتی سے یہاں خزاں کی صورت میں اس قدر مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ جو وطن ہمارے لیے ایک آرام گاہ ثابت ہونا تھا، وہ اب روشنی سے اور خوشیوں کی روشنی سے، اور کہنا چاہیے کہ مسائل سے پاک ایک وطن ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ کیا ہے کہ وہ اس تجلی سے کیا ہو چکا ہے؟ محروم ہو چکا ہے۔ اب اس میں یہ کس چیز کا مرکز بن گیا ہے؟ نالا و شیون کا، یعنی ہمارا جو دبستان وطن ہے، ہمارا جو وطن عزیز ہے، وہ غموں اور فریادوں کا مرکز بن چکا ہے۔ یعنی مسائل اس قدر بڑھ گئے ہیں، ناانصافی اس قدر بڑھ گئی ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ فریاد اور غم کا مرکز بن گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وقت ہے چارہ درد دل ناکام کریں۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ جو
چارہ کہتے ہیں علاج کو، ٹھیک ہے، درد دل کا علاج کریں، ناکام کریں، یعنی کہ اگر ہم نے اس وقت بھی اپنے دل کے درد کا، اپنے دکھوں کا علاج نہ کیا تو پھر ہم کبھی بھی ان مسائل سے نہیں نکل پائیں گے۔ یعنی جن مسائل سے، جن مشکلات سے ہمارا وطن اس وقت دوچار ہے، ان مسائل اور ان تمام تر مشکلات سے ہم نے ابھی اسی وقت نکلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہم اپنے درد دل کا علاج ہی نہ کر پائیں اور اس قابل ہی نہ رہ پائیں کہ ہم اپنے وطن عزیز کو درپیش جو مسائل اور مشکلات ہیں اس پر قابو پا سکیں۔ تو اس لیے یہی وقت ہے، اسی وقت میں ہی اپنے درد کا علاج جو ہے وہ کیا جائے۔ آگے سے جو مصرع ہے وہ ہر ایک، اس میں مخمص ترجیباً ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس میں ایک ٹیپ کا مصرع موجود ہے، یعنی ہر بند کے آخر میں مصرع جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، یعنی کہ یہ نفیر عمل کا، ایک پکار کا، عمل کی پکار کا جملہ ہر مصرع اس کے ہر بند کے بعد جو ہے وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں بند کو۔ آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، آؤ کچھ پیروی مسلک فرہاد کریں۔ تلمیح کا شعر ہے، فراد کا ذکر ہوا ہے۔ یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، کہ وہ اجڑی ہوئی بستی جو اجڑ چکی ہے، وہ وطن جو مسائل سے دوچار ہو چکا ہے، وہ ملک جس کو بہت سے مشکلات اور مصائب اور جو ہے وہ مسائل سے درپیش ہیں اس کو، تو اس اجڑی ہوئی بستی کو ہم پھر سے آباد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے مسائل پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ وہ بستی جو اجڑ چکی ہے اس کو ہم پھر آباد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، یہ بہت سمجھنے کے حوالے سے ایک اہم جو ہے وہ مصرع ہے۔ جکڑی ہوئی یعنی کہ قید کی گئی روحیں، ان کو پھر آزاد کریں۔ اب اس میں شاعر نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں۔ ہم نے جسمانی طور پر تو آزادی حاصل کر لی تھی، جسمانی طور پر تو ہم آزاد ہو گئے، ہم نے ایک سرحد پر جو ہے وہ اپنے لیے بنا لی، ہم نے ایک ایسا ملک جو ہے وہ اپنے لیے بنا لیا کہ جہاں پر ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ روحیں، وہ لوگ جو نظریاتی طور پر دوسروں کی سوچ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان روحوں کو ہم آزاد کریں، ان کی سوچ کو آزاد کریں، ان کے نظریات کو ہم آزاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں آپ لکھیں اوپر، یوں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظریاتی طور پر جکڑ دیا گیا ہو، ان کی سوچ جو ہے وہ ان کی نہ رہی ہو، اس لیے جن لوگوں کی، روحوں سے مراد جن لوگوں کی سوچ کو جکڑا گیا ہے، جن لوگوں کو نظریاتی طور پر جکڑ لیا گیا ہے، ان کو آزاد کرنے کا وقت ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو اگر زندگی گزارنی ہے تو ان کو دوسروں کی سوچ کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، دوسروں کے نظریات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اگر وہ جسمانی طور پر آزاد ہیں اور غلام نہیں ہیں تو پھر انہوں نے آزادانہ طور پر ہی بھی اپنی سوچ کو رکھنا ہے اور اپنی حق سچ کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی سوچ کو جو ہے وہ اپنے مطابق ڈھال کر دکھانا ہے اور بتانا ہے، نہ کہ دوسروں کے بتائے ہوئے راستوں اور دوسروں کی سوچ اور دوسروں کے نظریات پر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ کیونکہ یہاں پر پاکستان کا ہر ایک شخص جو ہے وہ آزاد پیدا کیا گیا ہے، اور وہ اس کو آزادی بھی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ایک سوچ رکھتا ہے، ایک آزاد حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی ایک اپنی فکر اور اپنا سوچنے کا نقطہ نظر ہے۔ تو اس لیے جو جکڑی ہوئی روحیں ہیں، یعنی کہ جن کو نظریاتی طور پر جکڑ لیا گیا ہے، جن کی اپنی کوئی سوچ باقی نہیں رہی، ان روحوں کو ہمارا یہ آزاد کرنے کا وقت ہے، یعنی کہ ان کو آزاد کرنا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ آزاد ہیں، اس لیے ان کی جو سوچ ہے وہ بھی اپنی ہونی چاہیے، ان کے نظریات بھی اپنے ہونے چاہیے۔ آؤ کچھ پیروی مسلک فرہاد کریں۔ اب اس میں بہت خوبصورت بات کی گئی ہے، پیروی کا مطلب ہے تقلید کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مسلک کہتے ہیں مذہب کو، طریقے کو، قاعدے کو، اور فرہاد کہا جاتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ فرہاد نے
ایک دودھ کی نہر نکالی تھی۔ اب اس میں کیوں کہا گیا ہے کہ ہم فرہاد کے قاعدے اور اس کے جو ہے وہ مذہب پر اس کی تقلید کریں اور پیروی کریں؟ کیونکہ فرہاد نے ایک بہت ناممکن کام کو ممکن بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ ہم نے اپنے وطن عزیز کے لیے کوئی دودھ کی نہر نکالنی ہے، نہیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی اگر ہمارے اوپر آ جائے تو اس کو کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ انسان کے اختیار میں صرف کوشش کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش ہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی کوشش کے مطابق کامیابی سے نوازتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کس کی تقلید کرنی ہے؟ فرہاد کے مذہب کی، مسلک کی، فرہاد کے طریقے کی اور قاعدے کی، کہ جس طرح اس نے ایک ناممکنہ کام کو ممکن بنا دیا تھا، بالکل اسی طرح ہم نے بھی اس کے مسلک کی پیروی کرتے ہوئے، کوئی بھی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہوتا، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے۔ کوئی بھی کام جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ جو نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے صرف اور صرف ہمت اور حوصلہ چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح فرہاد کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ موجود تھا اور اس نے ایک ناممکنہ کام کو ممکن بنا دیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، یعنی کہ ہم نے اس وطن عزیز کو اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم بیٹھ کے بس آرام کریں گے، ہم نے ہندوؤں سے اور انگریزوں سے اپنے ملک کو حاصل کر لیا، ہم نے جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کو قائم کر لیا، نہیں، بلکہ ہم نے اس ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں شرط وفا، اس ملک سے محبت بے شک ہر ایک محب وطن پاکستانی کرتا ہے، لیکن اس کی وفا اور اس کی محبت کی شرط کیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے، عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہے، اس ملک کو جو درپیش مسائل ہیں ان سے نکلنا ہے، اس ملک میں موجود لوگوں کو ہم نے ایک اچھی اور بہترین زندگی جو ہے وہ گزارنے کے لیے معاون جو ہے وہ کا کردار اپنانا ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے اپنے کردار نبھاتے ہوئے اپنا جو ہے وہ ایک کلیدی جو کردار ہے اس کو ادا کرنا ہے، ایک مرکزی کردار ادا کرنا ہے، ہر ایک شخص نے اپنے حصے کا کام لازمی کرنا ہے، ہم نے بیٹھ کر آرام نہیں کرنا۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، پھر سے نفیر عمل کی صورت میں، یعنی کہ ایک پکار کی صورت میں جو ہے وہ اس مصرعے میں کہتے ہیں کہ آؤ کوئی کام کریں، ہم نے آرام نہیں کرنا بلکہ اپنے اس وطن عزیز کے لیے کوئی کام کرنا ہے اے نوجوانوں۔ اب اس میں آپ نے شعر لکھنا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یہ اقبال کا شعر ہے۔ دوسرا شعر بھی آپ نے لکھنا ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ٹھیک ہے۔ اگلا بند دیکھتے ہیں، جی اگلے بند کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا، آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا، آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، آؤ اس جن سے گراں مایا کو پھر عام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ اب اخلاقیات کے حوالے سے اس شعر کو شاعر نے بیان کیا ہے، جو ہمارے معاشرے میں اخلاقی طور پر ہم پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہت سادہ اور بہت آسان شعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک ہنگامہ، ایک شور جو ہے وہ آج جہان میں برپا ہے۔ کس چیز کا شور ہے؟ آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا، کہ وہ بھائی جن کو وہ مسلمان جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو اور مہاجرین کو جو ہے وہ بھائی بھائی قرار دیا تھا، لیکن آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ خود غرضی جو ہے وہ اس قدر عام ہو چکی ہے، اپنی ذاتی غرض لوگوں کو اس قدر جو ہے وہ عزیز ہے کہ ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں سوچتا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھلا اور اس کا فائدہ ہو جائے، چاہے اس کے سگے بھائی کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا، کہ وہ وفا جو محبت ایک سگے خون کے رشتوں میں باقی رہنی تھی
اب دوسرے رشتوں میں تو درکنار، یعنی کہ دوسرے حوالے سے تو محبت اور وفا کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب دو بھائی جو کہ ایک ہی خون سے تعلق رکھتے ہوں، جو کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، ان کے اندر بھی جو محبت ہے، جو وفا ہے، وہ باقی نہیں رہی، وہ بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، یعنی وفا جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی رشتے میں، کسی بھی تعلق میں، چاہے وہ خونی رشتہ ہو یا وہ کوئی خونی رشتہ نہ ہو، کسی رشتے میں بھی وفا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پاسداری نہیں ہے، رشتوں کی پاسداری جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ اخلاقی لحاظ سے ہم اس قدر پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاقیات جو ہے وہ، جو ہمارے اندر محبت ہے، وفا ہے، وہ بھی باقی نہیں رہی۔ شاعر کہتے ہیں آؤ اس جن سے گرا مایا کو، جن سے گرا مایا کہتے ہیں قیمتی نایاب چیز۔ کس چیز کو جن سے گرا مایا کہا ہے؟ وفا کو، محبت کو، کیونکہ پہلے مصرے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، کہ آج ڈھونڈنے سے بھی زمانے میں وفا نہیں ملتی۔ یہ جنس جو ہے، یعنی کہ یہ چیز جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے؟ قیمتی ہو چکی ہے، نایاب ہو چکی ہے، نادر ہو چکی ہے۔ ایسی چیز جو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، وہ کیا ہے؟ وفا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں آؤ اس جن سے گرا مایا کو پھر عام کریں، کہ جو محبت اور جو وفا بھائی بھائی میں بھی باقی نہیں رہی، تو خدا را آؤ اس وفا کو ہم نبھانا پھر سے شروع کریں، اپنے رشتوں سے وفا نبھائیں، اپنے وطن سے وفا نبھائیں، اپنے وطن سے محبت کا ثبوت دیں، اپنے وطن کے ساتھ وفا کریں، اپنے رشتوں کے ساتھ وفا کریں، اور پھر جو ہے وہ ہم کوئی عملی طور پر اپنے وطن کے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ آپ کا جو اگلا بند ہے، جو کہ آپ کی نظم کا چھٹا بند ہے، بہت اہم ہے۔ یہ تلمیح کا شعر ہے، اس میں کچھ پرانے تاریخی واقعات اور شخصیات کی طرف اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسے دیکھتے ہیں۔ جام جم سے نہ ڈریں، شوکت کیہ سے نہ ڈریں۔ جام پیالے کو کہتے ہیں، جم کہتے ہیں جمشید کا پیالہ۔ آپ اس میں لکھ لیں اپنی نصابی کتاب میں کہ بادشاہ جمشید کی فرمائش پر بنایا ہوا پیالہ جو مستقبل کا حال بتاتا تھا، یا جس سے مستقبل کا حال جو ہے وہ بتایا جاتا تھا۔ شوکت کیہ سے مراد کیانی خاندان کی شان و شوکت، ٹھیک ہے، بادشاہوں کی سی شان و شوکت۔ حشمت روم اور سولت رے سے نہ ڈریں۔ حشمت روم کی شان و شوکت، سلطنت روم جس کا رعب اور جس کا دبدبہ پوری دنیا پر تھا، ٹھیک ہے۔ سولت رے کا مطلب بھی رعب اور دبدبہ ہے۔ کیہ جو ہے، شوکت کیہ کیانی خاندان، جو کہ ایران کا ایک مشہور خاندان تھا، ٹھیک ہے، اس کی شان و شوکت سے نہ ڈریں۔ ہم جواں ہیں تو یہاں کسی شے سے نہ ڈریں، ہم جواں ہیں تو نہ کچھ خدشہ آلام کریں۔ خدشہ فکر، ٹھیک ہے، اور علم کی جمع ہے، علم غم کو کہتے ہیں، غموں کی فکر، غموں کا خدشہ کرنا۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جام جم سے نہ ڈریں، شوکت کیہ سے نہ ڈریں، کہ ہم بادشاہ جمشید کے اس جام سے، اس پیالے سے نہ ڈریں، ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ شوکت کیہ یعنی کیانی خاندانوں کی جو شان و شوکت اور رعب اور دبدبہ ہے، ان بادشاہوں کی شان و شوکت سے ہم نہ ڈریں۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی حاکم وقت یا کسی بھی ظالم حکمران سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے، چاہے وہ جس قدر ظالم ہو، جس قدر کوئی طاقتور ہو، جس قدر کوئی رعب اور دبدبہ رکھتا ہو، ہر ایک چیز فنا ہو جانی ہے، ہر ایک چیز مٹ جانی ہے۔ جس طرح جام جم نہ رہا، جس طرح شوکت کیہ اب نہیں باقی رہی، اسی طرح جو حشمت روم ہے، جو روم کی سلطنت ہے، اس کا بھی رعب اور دبدبہ اب باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے ہمیں موجودہ وقت میں کسی بھی ظالم حکمران سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم جوان ہیں تو یہاں کی کسی شے سے نہ ڈریں، کہ ہم تو جوان ہیں، اور جوانوں کے جو حوصلے ہیں وہ بھی جوان ہونے چاہیے۔
کہ ان کو کسی بھی چیز کا خدشہ، کسی بھی چیز کا جو ہے اس کی فکر، کسی بھی غم کی فکر جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ جوان ہیں، ان کے حوصلے بھی، ان کی ہمت بھی جوان ہے۔ اپنے وجود کی طرح ان کے حوصلے بھی بلند ہیں اور ان کی ہمت بھی جوان ہے۔ تو اس لیے انہیں جو موجودہ وقت کے حکمران ہیں، ظالم حکمران ہیں، جو موجودہ وقت میں ڈرانے والے ہیں لوگ، جو لوگوں کو اپنا غلام بنانے والے ہیں، ان کسی بھی طاقت سے، ایسی کسی بھی طاقت سے ان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج جمشید کا وہ پیالہ موجود نہیں رہا جس سے وہ اپنے مستقبل کا حال معلوم کرتا تھا، آج کیانی خاندان کی، ایران کے ان بادشاہوں کی شان و شوکت باقی نہیں رہی۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن کر رہ جائے گی۔ تو جو وقتی کسی کا روب اور دبدبہ ہے، ہمیں اس کے وقتی روب اور دبدبے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں کسی چیز سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور اپنے وطن کی ترقی کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ جوان ہیں اور ہمارے حوصلے بھی جوان ہیں۔ آخری بند دیکھتے ہیں۔ رشتہ مکر و ریا توڑ بھی دیں کاسہ رشتہ مکر و ریا، مکر کہتے ہیں فریب کو، ریا کہتے ہیں ریاکاری سے ہے، ریا کہتے ہیں دکھاوے کو۔ کاسہ حرص و ہوا پھوڑ بھی دیں، کاسا کہتے ہیں کٹورے کو، حرص کہتے ہیں لالچ کا کٹورا، پھوڑ دیں یعنی کہ توڑ دیں۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ رشتہ مکر و ریا، جو کسی کو دھوکہ دینے کا رشتہ ہے، یعنی جو ریاکاری ہے، جو دکھاوا ہے، اس کو کیا کریں ہم؟ توڑ دینا چاہیے ہمیں، یعنی ہمیں دکھاوے سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں فریب یا مکر سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کاسہ حرص و ہوا، یعنی جو لالچ کا ایک ہمارا کاسا ہے اور کٹورا ہے اور ہوس ہے جو ہمارے اندر، اس کاسے کو، اس کٹورے کو، اس لالچ کے کٹورے کو ہمیں پھوڑ دینا چاہیے، یعنی کہ ہمیں توڑ دینا چاہیے۔ حرص اور ہوس سے مراد یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذاتی جو خود غرضی ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے، صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں انفرادی طور پر سوچنے کی بجائے مجموعی طور پر، کلی طور پر، قومی طور پر ہم نے سوچنا ہے، نہ کہ شخصی طور پر اپنی صرف اور صرف ذات کا نفع اور نقصان دیکھنا ہے، اپنی ہی ذات کے بارے میں سوچنا ہے، بلکہ ہمیں وہ لالچ کا کٹورا اور ہوس کا کٹورا جو ہے وہ کاسے کو توڑ دینا چاہیے۔ اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دیں۔ طرفہ کہتے ہیں عجیب، کون سی عجیب ادا؟ یہی لالچ کرنے کی ادا، دکھاوا کرنے کی ادا، ریاکاری کی ادا، فریب اور دھوکہ دینے کی ادا، ٹھیک ہے، اپنی ذات کو نفع پہنچانے کی غرض سے دوسروں کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا جو خواہشات کا کٹورا ہے وہ کبھی بھی بھر نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اگر اس کٹورے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو انسان کی خواہشات کا کٹورا ہے اس میں چھید ہیں، اس میں سوراخ ہوتے ہیں، اگر ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے تو دوسری خواہش جو ہے وہ اپنا وجود بنا لیتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو لالچ اور ہوس کا جو ہے وہ جذبات نہیں رکھنے چاہیے، مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی ذاتیات کے بارے میں نہیں بلکہ اسے دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آؤ کچھ کام کریں، ٹھیک ہے۔ نفیر عمل یعنی کہ عمل کی پکار ہے، عمل کی پکار کرتے ہوئے کام کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور 3 دفعہ انہوں نے تکرار کے ساتھ کام کریں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور آخر میں نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، کیونکہ نوجوان وہ خاص طبقہ ہے جن کی توانائی، جن کا کردار جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جن کی توانائی بہت جوان ہونے کی صورت میں بہت، جن کے حوصلے جو ہے وہ بہت بلند ہوتے ہیں، اور یوں اس طرح وہ اپنے ہمت اور حوصلوں سے اور اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی توانائیوں سے اپنے وطن عزیز، اپنے ملک کو بھی مضبوط اور توانا کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔